ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵਧੀ ਪਈ ਏ। ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵਧੀ ਪਈ ਏ। हुकूमत दसदी नहीं पई, गल वधी पई है। लो जी, इतने लंबी लड़ाई होने के बावजूद 1 महीने से ऊपर एक दिन और हो गया है गुजरने के बावजूद अब बैनुल अक़वामी मुबस्सिर जो है वो ये कह रहे हैं क्योंकि ईरान को ये फतह नहीं कर सका अमेरिका इसराइल, ईरान को दबाव नहीं डाल सका, ईरान को दबा नहीं सका, ईरान को सरेंडर नहीं कर सका, तो अब वो आखिरी हरबे के तौर पे हिरोशिमा और नागासाकी जापान की रवायात दोहराने के लिए अमेरिका तैयार है। और अमेरिका हर सूरत कामयाबी चाहता है क्योंकि उसको, हम तो कह रहे हैं ना कि अमेरिकी अवाम 80 लाख की अवाम निकली है तो अब ट्रंप की खैर नहीं है। वो इसको उल्टे पैराए में सोच रहा है कि अब मैंने जंग जीतनी है, वरना ये जो 80 लाख लोग निकले हैं मेरी सदारत खतरे में पड़ गई है। वो ये सोच रहा है कि मैंने अब जंग जीतनी है। तो जंग के लिए तो जनाब अली ईरानी ने कह दिया है कि हमारे सर भी हाजिर हैं, हमारे जिस्म भी हाजिर हैं, लेकिन हम मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल कहते रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे। ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती, ये ईरान ने कह दिया है जी। ठीक है। और इसलिए अब बैनुल अक़वामी मुबस्सिर जो है, BBC हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बड़े बड़े लोग वो सारे कह रहे हैं कि जी जो एटमी जंग है ना, जो एटमी हमला, सर जी जंग क्या, ईरान ने तो नहीं ना एटम बम बसाना, अमेरिका ने ही बसाना है ना। तो वो अब कह रहे हैं कि बिल्कुल किनारे पे आ गया है, किसी वक्त भी एटम बम इस्तेमाल हो सकता है। बल्कि अभी मैं 1-2 वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी अगर एटम बम ईरान के ऊपर हुआ तो पाकिस्तान तक उसके असरात आएंगे और हम लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और ये है वो है, आपको पता है हमारे बलूचिस्तान की सारी सरहद जो है वो ईरान के साथ मिलती है। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल एटम बम इस्तेमाल होगा नहीं होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तो ईरान ने, हिजबुल्ला ने, यमन ने इसराइल को तुन के रखा हुआ है। यकीन करो, ये मैं आपको लफ्ज़ जो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल यही है, तुन के रखा हुआ है। अभी एक खबर आई है कि जनाब ये इसराइली जो कौमी असम्बली का उनका इजलास हो रहा था, इसराइली असम्बली का, वहाँ पे आके उसके बम गिरा है और वो कह रहे हैं पूरी असम्बली बाल बची है। बिल्कुल। और इसके अलावा हिजबुल्ला का वो कह रहे हैं कि हिजबुल्ला ने सैकड़ों टैंक तबाह कर दिए हैं जनाब इसराइल के। ये ईरान पर मिसाइलों की तबाही मचा दी है। ये 86वीं 88वीं लहर जो चली है, ये आप देख लें कितनी लहरें चल चुकी हैं, कितने इन्होंने ईरान के पास कितना असला अभी पड़ा है। ये असल बात तो ये है ना, ये जो पूरे बैनुल अक़वामी गुंडे जो अंदाजे लगा रहे थे, उन्होंने बोलते जी 2-4 बम ने तुसी उत्थे पहुंचो तो सही हो, पहले ही हथियार छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें तो गलत हो गई हैं ना। अब तो 1 महीने से लड़ाई जारी है और कोई यकतरफा नहीं है। 2 इसराइल और अमेरिका बम मारता है तो 1 ईरान भी मारता है, ये आप मानते हैं ना। तो यही बड़ी कामयाबी है ईरान की, यही बड़ी कामयाबी है। ठीक है। और ईरानी जो है ना स्टिकर लगा के मिसाइल के ऊपर उनको मार रहे हैं कि जनाब ये हैदरी मिसाइल आ गया है, शुक्रिया पाकिस्तान मिसाइल आ गया है। ये सर जी वो इतनी जुर्रत है उनकी बहादुरी तो सर जी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जी, अगली खबर सर ये है कि आज इस वक्त आज की इंतहाई अहम दिन है। आज कल हमने आपको कहा था कि 24 घंटे अहम है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि आज वो इसराइल की फौज और अमेरिकी फौज मिला के कोई 50,000 के करीब फौज जो है आज वो ईरान के अपनाए हुर्मज़ वाले इलाके में दाखिल हो जाएगा। ज़मीनी फौज के लिए तैयार हो जाए जी। ये आज आखिर अभी तक तो ऊपर से ना भी कर रहे हैं कि ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी, तो जब तक वो मंजूरी नहीं देगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो हमेशा धोखा करता है, ट्रंप हमेशा धोखा करता है।
ہم جی صلح کر رہے ہیں تو حملہ کر دیتا ہے، اب جی جنگ بندی ہونی چاہیے تو حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 50,000 کے قریب فوج جو ہے وہ ایران کے بالکل پاس پہنچ گئی ہے، جس میں اسرائیلی اور امریکی فوج جو ہے نا وہ شامل ہے۔ وہ ابنائے ہرمز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تیل کے کنویں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اصل بات ہی یہی ہے دوستو، اور ایران نے کدھر ایٹم بم بنانا ہوتا تو اب ایران نے استعمال کر لیا تھا۔ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے جس کا وہ دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، باقی سب جھوٹ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور ایران کے اوپر قبضہ کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا انہوں نے کر دیا ہے۔ تو آج کی رات جو ہے نا بڑا زمینی حملے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں، آئیں جی، ٹھیک ہے۔ اور ایران نے اسرائیل کے کیمیکل انڈسٹری پر بھی حملہ کیا ہے، اور امریکہ نے ایران کے اوپر جو بجلی گھر ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ ساری خبریں آ رہی ہیں جی۔ آگے جناب علی آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار زخمی ہونے کے باوجود کل جو ہے وہ چین جا رہے ہیں۔ آج آصف علی زرداری اچانک انہوں نے چین ایمبیسی کا دورہ کیا ہے، اور اس وقت بھی بڑی اہم میٹنگیں ہو رہی ہیں، پورے چاروں وزرائے اعلیٰ کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور زرداری کے پاس جو ہے زرداری صدر ایوان صدر میں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو حالات سر جی کوئی ابھی سکھ کے نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کو پوری دنیا سے مبارکباد کے پیغام مل رہے ہیں کہ آپ نے جو اہم رول ادا کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری ہو یا کوئی بھی ساری دنیا میں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان نے جو رول ادا کر رہا ہے نا پاکستان، اس کی مثال نہیں ملتی، کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے اور ایران ہمارا اسلامی بھائی ہے، تو دونوں کے درمیان بیلنس پالیسی اختیار کرنا یہ واقعی شہباز شریف اسحاق ڈار کا جو ہے نا یہ کارنامہ ہے جی، ٹھیک ہے سر جی۔ یہ ہو رہا ہے جی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ایران نے امریکہ کی ساری شرائط مسترد کر دی ہیں۔ جیو ایران، جیو ایران نے ساری جناب مسترد کر دی ہیں شرائط۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کلسٹر بموں کے ساتھ جو انہوں نے حملے کیے ہیں نا ایران نے، اس میں 261 فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کے۔ یہ بھی ایک آپ کو خبر دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے کویت، بحرین، سعودیہ، عراق اور ان سارے ممالک کے اوپر بھی بیک وقت حملہ کیا ہے ڈرونز کے ذریعے، اور وہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ سینکڑوں ڈرون کا جانا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، آپ ناکارہ بناتے رہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ نے گالی دی ہے سعودی عرب کے شاہ فرمان کو، وہ یہ دی ہے کہ اس کا سب سے قیمتی 70 کروڑ ڈالر کا جو ہے جہاز جو تباہ ہوا ہے، وہ ریڈار والا جہاز، وہ سعودی اڈے پہ کھڑا تھا نا، امریکی اڈے پہ، اس وجہ سے بھی وہ بہت ناراض ہوئے کہ ہمارے پاس کل یہ 6 جہاز تھے تو سعودی عرب نے ایک ہمارا یہ جہاز تباہ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ سر جی 20 جہاز، سر جی جو 20 جہاز پاکستانی جھنڈے والے آ رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستانی جھنڈا ہے، اور ایران کہتا ہے جی پاکستان کو سلام ہے، لے جاؤ۔ اس میں ہمارے اپنے جہاز نہیں ہیں کوئی، یہ سارے ہم محلے داروں کے چھڑوا رہے ہیں۔ اور بھائی اپنے جہاز گزارو اور عوام کو 50 روپے لیٹر تیل دو۔ شہباز شریف صاحب ادھر بھی توجہ کرو، آپ لوگوں کے جہاز گزروا رہے ہیں نا، تو پاکستان کے بھی 2 جہاز گزروا دو۔ اگر واقعی یہ بات سچ ہے، اب تو یہ نیشنل ٹی وی پہ آ رہی ہے کہ جناب پاکستان دنیا بھر کے جہازوں کو کہہ رہا ہے نکل جاؤ نکل جاؤ، اور وہ نکلتے جا رہے ہیں نکلتے جا رہے ہیں، تو اپنے لیے بھی کوئی نکالو نا، اپنے لیے بھی کوئی نکالو۔ کیوں میں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ ذرا اس کے اوپر آپ تبصرہ کر کے بتانا۔ اور آخر میں سر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے تیل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ پاکستان کی جس طریقے سے ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کے جہاز بھی ہم گزار کے دے رہے ہیں، ہمیں یہ بحران ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ویسے انڈیا میں تو گیس کا اور تیل کے لیے لمبی لائنیں لگ گئی ہیں،
لیکن ابھی یہاں لائنیں نہیں لگی. حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس 1 مہینے کا ذخیرہ موجود ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایران کا تیل وہاں سے پوری دنیا گزار رہی ہے پاکستان کے نام پہ, تو ہم نہیں اپنے 2-4 جہاز گزار سکتے. تو اس کے اوپر ضرور توجہ کرو, اپنے کو پہلے رکھو. اور آخر میں آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ لاک ڈاؤن کا اعلان حکومت نے کر دیا ہے. ہفتہ اتوار مکمل لاک ڈاؤن, شادیاں نہیں ہوں گی, کوئی گاڑی سڑک پہ نہیں ہوگی, موٹر وے بند ہوگی, ہائی وے بند ہوگی. یہ سارا نیا سیاپا کر رہے ہیں. بہرحال شہباز شریف صاحب, آپ اگر جس طرح زیرک فیصلے کر رہے ہیں اور ہم آپ کو شاباش دے رہے ہیں, تو یہ جو تیل کے ٹینک وہاں پہ بحری جہاز نکل رہے ہیں نا پاکستانی پرچم والے, تو پاکستانی پرچم والے وہ جہاز کراچی کی بندرگاہ پہ بھی آنے چاہیے نا. آپ اس چیز کے اوپر ہیں. اور بندرگاہ کا جو بزنس ہے نا سر اس وقت پاکستان کا, وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا جو ہے نا پاکستان کو منافع ہو رہا ہے. اللہ کرے پاکستان کی معیشت مزید سنبھل جائے, اور یہ جو تیل اور پٹرول ڈیزل کے جو خسارے شہباز شریف صاحب ہر جمعے کو تقریر میں آ کے کہتے ہیں وہ نہ رہے, اور پاکستان جو ہے ایک سنبھل جائے, انہی حالات میں سنبھل جائے. پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو, تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں. منصف اوان, ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ. اللہ حافظ.